چینی آٹا اسکینڈل کی فورنسک رپورٹ کی تیاری کے معاملے پر ایف آئی اے نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، اعزاز سید ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعزاز، کیوں معطل کیا گیا ہے ان کو؟ جی علینا، جس طرح کہ آج دی نیوز میں انصار عباسی صاحب نے رپورٹ بھی کیا کہ ایک افسر کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ چینی اور آٹا اسکینڈل کی جو فورنسک رپورٹ تیار ہو رہی تھی، تو اس میں جو متعلقہ ملزمان ہیں جن کے خلاف یہ ساری تحقیقات ہو رہی تھی، تو ان کا مخبر ایک افسر نکلا۔ تو انہی الزامات کے اوپر، یعنی کہ مخبری کے الزامات کے اوپر آج جس افسر کی معطلی کے باضابطہ احکامات جاری ہوئے ہیں وہ افسر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ۔ تو آج ان کو باضابطہ طور پر معطل کر دیا گیا ہے، اور ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے کچھ لنکس پکڑے ہیں۔ مبینہ طور پر جو الزامات ہیں، ابھی ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوئی یا باضابطہ انکوائری کے احکامات ابھی موجود نہیں ہیں، تو جو مختلف اداروں نے ان کے حوالے سے جو تحقیقات کی ہیں، لنکس ان کے ملے ہیں۔ ایک وفاقی وزیر کے ساتھ، وزیر کی جو سے حوالے سے ایک شوگر مل ہے، اس کے حوالے سے اس کے کچھ ڈائریکٹرز کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطوں کا کوئی لنک ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈیٹا کو آگے پیچھے کرنے کے حوالے سے کچھ فوائد بھی ان کو ملے ہیں۔ لیکن یہ جو تمام باتیں ہیں یہ ابھی الزامات ہیں، ابھی یہ الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ جب یہ الزامات اس وقت ثابت ہوں گے جب انکوائری ہوگی، اور انکوائری کے بعد ہی ثبوت سامنے آئیں گے تو تب ان کے اوپر باضابطہ کوئی چارج لگایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اعزاز سید ہمیں اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ تفصیلاً نیوز ہمارے لیے بریک کی ہے۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے انصار عباسی صاحب، انہوں نے آج یہ صبح بریک کی اور یہ چھپی بھی ہوئی ہے۔ اعزاز سید ہمیں اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں آج سے سب سے زیادہ کیسز سامنے آنا پریشانی کی بات ہے۔ سب سے زیادہ کیسز کراچی میں آئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی چھتری کو ہر صورت سنبھالنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آج سندھ میں 320 نئے کیسز آنے کے بعد ملک میں 10,000 کیسز ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہے جب سے یہ کرونا وائرس، آج ہائیسٹ نمبر آف لوکل سپریڈ ہے۔ ٹوٹل جو 320 کیس ہیں ان میں 12 ہماری جو تبلیغی جماعت کے اراکین ہیں ان کے ریزلٹس ہیں۔ 308 لوکل سپریڈ ہے جو کسی بھی دن سب سے زیادہ ہے جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے۔ آج ہماری جو شرح رہی ہے پازیٹیوز کی 15.2% ہے، یعنی 320 کیس پازیٹیو آئے ہیں 2097 ٹوٹل ٹیسٹ میں سے۔ اس سے پہلے تک یعنی آج تک جو ٹوٹل شرح پازیٹیو ہے وہ 11.1% ہے۔ تو آج جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوکل سپریڈ کے سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں، 3 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے صوبہ سندھ میں ٹوٹل ڈیتھس کی تعداد 69 ہو گئی ہے، اور یہ 2% ہیں ہمارے ٹوٹل کیسز کا۔ اور صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کہتی ہیں کہ مئی کے مہینے میں کورونا کیسز اضافے کے اعتبار سے پیک پر ہوں گے۔ اپنے بیان میں صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ سندھ میں اس وقت کیسز کے اعتبار سے تعداد 10% پازیٹیو ہے اور شرح اموات 2.2% ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ مزید کہا کہ لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلوں پر مؤثر انداز میں عمل کرنا ہوگا۔ کیسز کی پیک وسط میں اور مئی کے آخر میں ہوگی۔ لاک ڈاؤن میں رعایت دی تو تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ عذرا پیچوہو نے کہا کہ فیلڈ اسپتال میں بستروں کی تعداد 5,000 کر دی ہے، جسے 11,000 تک لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی ڈسپینسری یونٹ کی تعداد 500 کر دی ہے، جسے بڑھا کر 1,000 تک لے کر جائیں گے۔ بتایا کہ آئی سی یو میں گنجائش 300 سے زائد ہے، جس کو بڑھا کر 600 تک لے کر جائیں گے۔ یومیہ 3,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے 2 PCR مشینز بھی دی گئی ہیں۔ سندھ میں اس وقت کیسز کی تعداد 3,000 سے زائد ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان میں احتیاطی تدابیر کے اقدامات کرائیں۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس کے دوران گورنر سندھ نے کہا کہ صوبائی حکومت کو راشن تقسیم کی مانیٹرنگ سخت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے تو نظر بھی آنا چاہیے۔
گورنر سندھ عمران اسماعیل جو کہ آج حیدرآباد میں موجود تھے، انہوں نے وزیر اعظم کے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جانے کی بات کو آگے بڑھایا اور کہا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان میں احتیاطی تدابیر کے اقدامات کروائیں۔ اور مساجد کھولنے سے کورونا تیزی سے پھیلے گا۔ وبا کا پیک مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوگا۔ مجمع مارکیٹ میں ہو، دکانوں میں ہو یا کسی ہال یا مسجد میں اسے روکنا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح سنتیں گھر پر پڑھ لیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں سے یہ درخواست دی ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری کہتے ہیں ہیلتھ انفراسٹرکچر کمزور ہے، 1.5 مہینے میں جتنے کیس ہوئے وہ 5 دن میں ڈبل ہو گئے۔ ڈاکٹر کیسے سجاد کہتے ہیں کہ قانون پر عمل کون کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے، مرض بڑھا تو ڈاکٹرز اور عملہ متاثر ہوا تو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اب ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ حکومت نے نماز کے لیے، تراویح کے لیے بھی اجازت دے دی ہے، دکانیں بھی کھل رہی ہیں۔ شروع میں سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا تھا لاک ڈاؤن کا، لیکن اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ تو ویک لاک ڈاؤن ہے، یہ برائے نام ہے۔ بلکہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے ایجنسی کے لوگ ہیں، وہ باٹل نیک بنا کر لوگوں کا ہجوم وہاں جمع کر لیتے ہیں۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پھر یہ جمعے کی نماز، تراویح، اس میں لوگ ہمارا قانون کو کہاں فالو کرتے ہیں صحیح طریقے سے۔ تو جو ایس او پیز بنائی گئی ہے مسجدوں کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایس او پیز پہ لوگ فالو کر پائیں گے، خاص کر وہاں جہاں چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں۔ سکھر میں پی ٹی آئی کی خاتون ورکر شوہر پر احساس کفالت پروگرام کے جعلی فارمز فروخت کرنے کے الزام میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے، یاسر فاروقی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یاسر، کیا پس منظر ہے اس معاملے کا؟ یاسر فاروقی سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے اور جانیں گے کہ کیا معاملہ ہے یہ۔ اس وقت کی اپڈیٹس کے مطابق سکھر میں پی ٹی آئی کی خاتون ورکر کے شوہر پر احساس کفالت پروگرام کے جعلی فارمز فروخت کرنے کا الزام لگا ہے اور اس میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سکھر سے معاملہ رپورٹ ہو رہا ہے جہاں پی ٹی آئی کی ایک خاتون ورکر ہے جن کے شوہر پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے احساس کفالت پروگرام کے جعلی فارمز فروخت کیے ہیں اور سرکار کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ یاسر فاروقی نے ہمیں جوائن کیا۔ یاسر، کہیے گا اس معاملے کا پس منظر بتائیے اور پولیس کا کیا کہنا ہے، خاتون کا اس الزام پر کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، سکھر میں پی ٹی آئی کی خاتون ورکر اور شوہر پر احساس کفالت پروگرام کے جعلی فارمز فروخت کرنے کا الزام سامنے آیا ہے۔ پولیس نے خاتون کو، شوہر کو حراست میں لے کر سرکار کی مدعیت میں جاسوسی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 3 خواتین نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گشت کرتی ہوئی پولیس موبائل کو روک کے بتایا تھا کہ ریلوے کوارٹر میں ایک شخص 100 روپے میں احساس کفالت پروگرام کے فارمز فروخت کر رہا ہے۔ پولیس ریلوے کوارٹر پہنچی تو علی ڈنو نامی شخص گھر کے باہر کچھ خواتین کے ساتھ کھڑا تھا، جس سے 3 فارمز اور 500 روپے نقدی برآمد کیے گئے، جن پر تحریک انصاف سکھر سیکریٹریٹ اور کچھ عورتوں کے نام، شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر درج تھے، جسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ان خاتون سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے میں ورکر ضرور ہوں، پی ٹی آئی آفس سے ہمیں فارم بھی ملے تھے، چند روز قبل احساس پروگرام کے 170 فارم پل کر کے خواتین کے جو ہے ہم نے پی ٹی آئی آفس میں جمع کرائے تھے۔ اس کے ساتھ میں موبائل سم بھی فروخت کرتی ہوں۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے اس دن میرے شوہر باہر موبائل سم فروخت کر رہے تھے، جس سے پولیس نے آگے انہیں گرفتار کیا۔ پولیس کو بتایا بھی کیا کہ یہ موبائل سم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ شوہر کی ہم نے ضمانت کرائی ہے، جبکہ پولیس نے رشوت کے طور پہ 40,000 روپے بھی ہم سے طلب کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ریجنل جنرل سیکرٹری ہیں مبین جتوئی، ان کا اس حوالے سے موقف سامنے آیا۔ ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ 3 نامعلوم خواتین کی شکایت پر صرف 500 روپے کا مقدمہ سرکار کی مدد میں درج کرنا سراسر زیادتی ہے۔ سرکار کی مدد میں مقدمہ اس وقت درج ہوتا ہے جب کوئی بہت سیریس کیس ہو۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایس ایس پی عرفان سمو سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ احساس کفالت پروگرام میں پہلے روز سے جعلسازی پر ضلع بھر میں 6 مقدمات درج کر کے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام تھانوں میں ہدایت کی گئی ہے کہ احساس کفالت پروگرام میں کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی کی جائے۔ معاملے سے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ یاسر فاروقی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے نے قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس بلانے کو مسترد کرتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن جمع کروا دی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز ارشد وحید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشد، کہیے گا مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے نے اپنی ریکویزیشن میں کیا موقف اختیار کیا ہے؟
جی بالکل، اس ریکولیشن میں جس میں مسلم لیگ نون اور JUI کے ارکان کے دستخط ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ورچوئل اجلاس منعقد کرنے کی حکومت کی تجویز ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کا روٹین کے مطابق اجلاس بلایا جائے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے ہال میں 450 ارکان کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ جو مہمانوں کی گیلریاں ہیں اس میں بھی اتنے ہی تعداد میں افراد آ سکتے ہیں، تو 1 میٹر کا فاصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھ کے تمام ارکان جو ہیں وہ معمول کے اجلاس کے مطابق اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب تک کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو حکومتی اقدامات کیے گئے ہیں اس سے آگاہ کیا جائے، اور جو امداد مل رہی ہے، جو باہر سے مختلف رعایتیں حکومت پاکستان کو دی جا رہی ہیں، ان کی مانیٹرنگ کا کیا میکانزم ہے اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ جو اب تک اخراجات کیے گئے ہیں کورونا سے نمٹنے کے لیے وہ اور ٹائیگر فورس کی جو قانونی حیثیت ہے اور نقد رقم کی جو فراہمی اس کے ذریعے کی جا رہی ہے ٹائیگر فورس کے ذریعے، اس کے بارے میں بھی ایوان کو آگاہ کیا جائے، جبکہ ریکولیشن میں آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافے اور FIA رپورٹ کی روشنی میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس بارے میں بھی ایوان کو آگاہ کیا جائے اور یہ اجلاس ورچوئل نہیں بلکہ فزیکل بلایا جائے۔ بہت شکریہ ارشد وحید چودھری۔ آپ کو بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے آٹا چینی اسکینڈل کا، اور چینی اسکینڈل میں FIA نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسی سے متعلق ہم مزید بھی بات کریں گے۔ اعزاز سید آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے مخبری کی ہے، کچھ اہم شخصیات کو انہوں نے بتایا ہے جو انفارمیشن تھی اس سے متعلق، جس پر ان کو معطل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شہزاد صاحب کہیے گا FIA کے جس ایڈیشنل ڈائریکٹر کو معطل کیا گیا اس کی معطلی کی وجہ کیا بنی ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے ان کو معطل کیا گیا تھا، ایک تو جی شہزاد صاحب ہم آپ کو صحیح طرح سن نہیں پا رہے ہیں۔ ایک بار پھر شہزاد اکبر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چینی اسکینڈل میں FIA نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں، اور اس سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ اعزاز سید نے بھی ہمیں یہ بتایا اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی رپورٹ ایک دی، اور اس رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا مخبری کرنے کا ان پر الزام ہے کہ وہ مخبری کر رہے تھے کسی بڑے جو اسکینڈل میں ملوث ہیں ان کے لیے، اور اسی وجہ سے ان کو دیکھا گیا، پکڑا گیا، اور اس کے بعد یہ کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے۔ یہ معاملہ مزید کیا ہے؟ مزید اس کو پروب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ بنی اور کیوں ایسا کیا گیا، اور کیا وہ ایسا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں ہم نے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کیا۔ بالکل، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت آپ کی لائن میں ڈسٹورشن آ گئی تھی، پلیز کنٹینیو۔ جی بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کو ہٹانے سے متعلق منسٹری آف انٹیریئر کو کمیشن کی طرف سے، جس کو DG FIA ہیڈ کر رہے ہیں، ایک مراسلہ موصول ہوا تھا کل، جس میں ان کو بیکاز یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں 19ویں گریڈ میں ہیں تو ان کا ہٹانے کا اختیار سیکرٹری انٹیریئر کو ہے، اور ہٹانے کے لیے جو وجہ بتائی گئی تھی اور سسپینڈ کرنے کی وجہ، ایک تو ان کی پرفارمنس تھی اس کمیشن کے اندر، اور دوسرا ان کی انٹیگریٹی کو لے کے سوال اٹھایا گیا تھا کہ کچھ رپورٹ موصول ہوئی ہیں کہ شاید وہ کچھ جو کمیشن میں جس چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ان سے رابطے میں تھے، تو اس لیے بھی ان کو سسپینڈ کیا گیا۔ شہزاد اکبر، عمومی طور پر جب اس طرح کے کچھ الزامات لگتے ہیں تو کارروائی کیا ہوتی ہے اس طرح کے افسران کے خلاف؟ جی اس میں منسٹری آف انٹیریئر نے ایک ایڈیشنل DG FIA کی سربراہی میں فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تشکیل دے دی ہے، جو بھی ان کے اوپر ایلیگیشن ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور اگر اس میں الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو بھی قواعد ہیں اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مزید آپ بتا پائیں گے کیا کوئی ڈاکیومنٹس وہ لیک کر رہے تھے، دے رہے تھے ان افراد کو جو اس اسکینڈل میں ملوث ہیں، یا پھر کوئی خبر دے رہے تھے؟ کیا تھوڑا سا مزید وضاحت کریں گے اس بات کی؟ دیکھیے چونکہ یہ اس وقت ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن انکوائری بھی ہے، تو اس وقت تو جتنی چیزیں ہی پبلکلی ڈسکلوز کی جا سکتی ہیں وہ ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ جو انکوائری ہے کمیشن کی، جو فورینزک آڈٹ چل رہا ہے اس کو کمپرومائز کرنے کا الزام ہے، تو اسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف چینلز پہ ابھی شاید کچھ لوگوں کا نام بھی چل رہا تھا، بڑی شخصیات کا، کہ وہ شاید خسرو بختیار یا کسی اور سے رابطے میں تھے، تو اس چیز کی میں بالکل تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہی کوئی ایویڈنس ہے، نہ ہی اس قسم کا کوئی ایلیگیشن ان کے اوپر ہے۔ اچھا شہزاد اکبر صاحب، کیا آنے والے دنوں میں ہم مزید بھی کوئی اس طرح کی دیکھ سکیں گے کارروائی اسی سلسلے میں؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کمیشن ہے جو فورینزک آڈٹ کر رہا ہے وہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، کافی بڑی ٹیم ہے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے، تو اس میں اس قسم کی چیزیں تو سامنے آئیں گی، لیکن میں اس میں کمنٹ کرنا چاہوں گا جو FIA کی سربراہی میں ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی ویجیلنس کا، کہ اس طرح کے واقعات کو نہ صرف وہ پکڑ رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر فوری ایکشن بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شہزاد اکبر صاحب۔